ہم ہر جگہ تلخی، مولوی صاحب ہیں بیچارے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اب نمازی ہیں 50 ہیں، تو پورے 50 کی مانے تو مسجد میں سکون رہتا ہے، لیکن اگر 49 کی مان لیں ایک بندہ اڑ جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ادھر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو چلیں ایک بات چھوڑ بھی دیں، سب کی کیسے مانی جا سکتی؟ ممکن نہیں نہ ہوتا۔ ہم رائے نہیں دیتے، حکم جاری کرتے۔ جب مشورہ لیا جاتا ہے نا کسی سے تو اسے رائے دینی چاہیے، حکم نہیں دینا چاہیے۔ رائے دے، رائے وہ ہوتی ہے جو قبول بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب آپ نا یہ والی تقریر جمعے کو کر، یہ بھی کہیے گا، پھر یہ بھی کہیے گا، پھر وہ اتنا خوبصورت سبق پڑھاتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ ان سے کہے کہ تو آپ ہی آخ لے، اتنا تو سبق دے رہا ہے نا۔ کہ بعض لوگ فیصلہ کرانے آتے ہیں نا پنچایت میں چودھری صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو اے آکھے گا، پھر تسی جواب وچ اے آکھیا جی، پھر انہیں اے بھی آکھنا جی، پھر تسی جواب وچ۔ تو اس طرح کے بندے سے کہنا چاہیے کہ یار تو ساری پڑھی پڑھائی شے لے کے، چودھری تو بیوقوف ہے بیچارہ، اسے تو بالکل پتہ نہیں فیصلہ کرنے۔ آپ جو کل میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے امام نے یوں کیا ہے، وہ یہ خرابی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ امام صاحب کو بھی لے کے آئے، میں ان کی بھی بات سنا، آپ کی کال پر کیسے رائے دیتے؟ مجھے کیا پتا آپ کیا بیان کریں؟ جب تک دونوں لوگ موجود نہیں ہوتے، بات نکھر کر واضح۔ تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ تلخیاں زندگی میں، تلخیاں پیدا کرنے سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں محبت کی بڑی ضرورت ہے، لہجہ پیار والا ہو، آنا جانا پیار والا ہو، انسان اپنی طبیعت میں گنجائش رکھے۔ یہ جو ہمیں کہا گیا حسد سے بچو، عداوت سے بچو، بغض سے بچو، تکبر سے بچو، کینے سے بچو، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کا کینہ کریں گے تو اس کا نقصان کریں گے؟ جب آپ کے سینے میں کینہ ہوتا ہے تو جل تو آپ کا سینہ رہا ہے، سامنے والے کا کیا نقصان؟ اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو تباہی تو آپ کے اپنے سینے میں، سامنے والے کو اس کا کیا نقصان؟ اگر آپ کسی جگہ تکبر کا شکار ہیں تو آپ پریشان ہیں، سامنے والا پریشان ہے۔ یہ تو جب ہنڈیا جلتی ہے تو اس کے اپنے کندھے جل جاتے ہیں، وہ کسی کا کوئی نقصان ہے۔ تو لہجہ محبت والا، اگر میں یہ کہوں نا کہ دین اسلام کا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ ہر جگہ محبت کی بات کرتا ہے میرا دین، ہر جگہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو انسان دیر تک اپنے رب کو دکھڑے سناتا ہے یہ پیار ہو جاتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ جو رات بھر لوگ رکوع سجود میں رہتے ہیں یہ محبت ہو جاتی، پیار ہے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے، اور جہاں تک تعلق میرے رسول پاک کی ذات کا ہے، حضور نے فرمایا تم اتنی دیر تک ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھ سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار نہ کرو۔ تمہارا نا ایمان کو ہوگا، یہ بخاری ہے، 3 چیزیں حضور نے بیان کی۔ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کر لو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ گیا۔ اگر محبت نہیں تو مومن تو ہوں گے، پر مومن ہونے کا مزہ، اگر مومن ہونے کا مزہ لینا چاہتے ہیں، سرور لینا چاہتے ہیں، لذت آئے نماز میں، عبادت میں، تو پھر اس کے لیے نا ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کریں، اور پیار نعروں میں نہ کریں، خالی محفلوں میں نہ کریں، یعنی پیار کے عملی اظہار بھی تو ہونا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے تو پھر ان سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے،
ان کی یاد بھی ستاتی ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کی رضا میں راضی رہنا پسند بھی کرتے ہیں. اگر حضور سے بھی محبت کامل ہو نا تو اس کا تعلق صرف نعتوں سے، رسمی نعتوں سے نہیں، اس کا تعلق تو آپ کے قلبی جذبات کے ساتھ ہے. نعت تو ٹکراتی ہے دل سے جا کے. دیکھیں نا، بندہ تو گھر میں لیٹا ہوا ہو تو بڑی ٹینشنیں اور بھی تو ہوتی ہے نا اسے. سارے پوچھتے ہیں خیر ہے نا؟ تو بندہ لیٹا تھا رات کو رونے لگ گیا، ہچکیاں لے کے رو رہا، سیانا بیانا بن رہا ہے، وہ رو رہا ہے. بچے اٹھ کے آ گئے، ماں سے پوچھتے ہیں ابا جی کو کیا ہے؟ اماں کہتے ہیں پتر تمہارے والی بات ہی نہیں. اس نے کہا پھر کہا اماں نہیں، کوئی اگر درد ہے تکلیف ہے تو ڈاکٹر کا بندوبست کرتے ہیں، وہ ٹینشن ہے تو ازالے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ماں کہنے لگی پتر جا کے سو جاؤ، تمہارے والی بات نہیں. تو کہا ماں پھر بتا تو صحیح، ہمارا والد سمجھدار ہے، اس طرح روتے دیکھا نہیں. تو ماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے نبی کو نا، تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، انہیں نا حضور کا شہر یاد آتا ہے. تو وہ تڑپ ساری اس وقت. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی. جب اس کے عملی مظاہرے، جب عملی مظاہرے بندہ کرتا ہے نا جی، تو پھر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، دائیں بائیں اس محبت کی خیرات بٹتی ہے. تو ہمیں محبت کرنے کا کہا گیا اللہ سے، رسول اللہ سے، حضور کے اصحاب سے بھی. حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث آپ یاد رکھیے گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ سے جس نے محبت کی میری وجہ سے کی، میری وجہ سے. اور فرمایا جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی. ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کیا جائے، ان سے محبت. اور جہاں تک تعلق حضور کی اولاد پاک کا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک دن جمع ہو کے نا، سب نے ایک جگہ کچھ پیسے جمع کیے تھے اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نذرانہ نا ہم ہر مہینے پیش کریں گے، آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، ہم ان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن یہ کچھ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہر مہینے گھر کے جو آپ کے مصارف ہیں ان میں آپ خرچ فرما لیں. صحابہ نے نذرانہ دیا اور دیا اہل بیت کی خدمت کے لیے. اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ کرم پہ، میں تم سے کوئی اجر، ادھر دیکھو میری طرف، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، اس آیت کی گہرائی کو کبھی سمجھیں. میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں جو میرے قریبی ہے نا ان سے ذرا محبت کرتے رہنا. یہ جو میری ازواج ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، یہ جو ان کی اولادیں ہیں، یہ جو سیدہ فاطمہ ہیں، یہ جو مولا علی ہیں، یہ جو ان کی اولاد ہے، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا. ہم لوگ نا عزیز بھائی، یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور کا پیار زیادہ تھا. پھر ان کی اولاد، ان سے نا انسان کا قلبی تعلق جڑا ہوا ہو، ان سے نا انسان کو وارفتگی کی حد تک پیار ہو. کچھ چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا، آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ ایک بندہ بالکل بیٹھا ہوتا ہے، بالکل پڑوس میں، وہ کسی بندے کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی کہانیاں سنائے ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس بندے سے پیار کرتے ہیں. ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی رج کے مخالفت کی گئی، لیکن ان کے پیار کرنے والوں نے انہیں چھوڑا. محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ تو محبوب کے لیے
اپنے دل میں اعلیٰ جذبات رکھتی ہے. حضور کی اولاد پاک سے صحیح والا پیار ہو، صحیح والا، وہ والا پیار نہ ہو جو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں سے جو اپنا 40,000 سیدھا کرنے کے لیے پیار سکھاتے ہیں، جو 30,000 لے کے پیار سکھا رہے ہیں. ہم ان سے نہ ہم نے سیکھا ہو. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ امام حسین تو شہادت دے گئے، بچوں سمیت شہید ہو گئے، اور یہاں وہ شہید ہو گئے، اور یہاں جو ان کے نام پہ محفل کی سجائی گئی نا، وہاں بھی کاروبار چل رہا ہے، دیہڑیاں لگنے لگ، نذرانے آ رہے ہیں. خدا کے بندو، اگر صبح قیامت وہ تم سے سوال کرے کہ میں تو جان دے گیا تھا اس مقصد کے لیے اور تم نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا. کبھی ایسا بھی اقبال کہنے لگے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم. تو جو لوگ یہاں بھی سوداگری کریں اور ماحول اس طرح کا بنائیں، علمان والا فیس، خاص پیار ہو. کاس وہ جو دیہات کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ان کی عقیدت خالص ہوتی تھی. ناراض ہو گیا ہو تو انو کدو پینڈو آخیا، میں تو خود پینڈو ہاں. اسے ہے کہ کورے سانو پینڈو آختا ہے. اور بھائی پینڈو ہونا بڑے فخر کی بات ہے اگر کوئی سمجھے تو، یہ بڑی ناز کی بات ہے. عرب کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا مکے میں، پیدا ہونے کے بعد کسی گاؤں میں بیچتے تھے. خود رسول کریم بھی تشریف لے گئے حضرت حلیمہ کے گا کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی خالص ہے اور گاؤں کا لہجہ بھی خالص ہے. وہ تو بھیجا جاتا تھا اور ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں. غور کرے کیا کہہ رہا ہوں. گاؤں کے پرانے لوگ وہ کنسان، اوے کاکا، اوے چور تھلے نہ ڈگن دیں، ختم شریف دینی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایسے ہوتا تھا. اب ختم شریف پڑا ہے، امام حسین کا ختم پڑا ہے، غوث پاک کا، چاول نیچے نہ گرے. اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آ گئے ہیں، وہ خود شاپروں میں چاول پھینکتے ہیں چھتوں سے. تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چھت سے پھینکتا ہے چاول. تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے. وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کا ہے وہ ڈشوں میں سجایا ہے، اور جو حسین ابن علی کے نام کا ہے. کبھی گئے ہو شوق سے لنگر تلاش کرنے کے سونے چاول پکانے امام حسین کے نام؟ کبھی کوشش کی ہے؟ کہتے ہیں دور سے پکانے والا منگاؤ، برادری نے آنا ہے. یار یہاں بھی تو تیرے اندر حسن ہو، پاکیزگی ہونا یار، لطف ہو. یہ دیکھ تو صحیح. میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ محفلوں میں نا مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، نعت خان کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو. اور انہوں کو زیادہ مسئلہ ہے نا تو گھر سے کھا کے آ جائیں گے، کیا حرج ہے؟ ایک جیسا کھانا کرو. یہاں بھی تم نے عجیب ماحول بنا دیا ہے، بوٹیاں بوٹیاں تگڑیاں دیا تے سادے چول ماڑیاں دے. میلاد شریف کا جو دن ہو تو جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گوشت سے لڑائی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آ جائیں میلاد کی روٹی کھانے تو پرات میں چاول ڈال کے، ہو سکتا ہے وہ ابا جو بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ میلاد والے دن بچوں کو ساتھ لے آئے، اور جب پرات میں چاول ہوں، زیادہ بوٹیاں ہوں، تو ہو سکتا ہے ماڑے دا پتر انہوں پوچھ کے آکھے ابا جی اج خیر ہے، بڑیاں بوٹیاں بھی لفدیاں نے چولاں وچ. تو ہو سکتا ہے پھر باپ رو ہی پڑے اور کہے پتر آج تو رج کے کھا، آج مدینے والے دا ملا، آج کھانا. اور وہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی وی آئی پی کا لنگر لیتا ہے اور سادے بندے کا لنگر ہے. ناراض ہو گئے ہو جاندے نے میرے میں کہ یہ بندے تسی نہ ہو گیا جے میں چھیتی ٹوٹ جانا جی. غور کرو کیا بات ہے. تھوڑا سا نا حقیقت پر بھی آئیں. آپ بڑی ہو گئی ہماری وہ جذباتی باتیں، بڑے ہو گئے نعرے، بڑا ہو گیا، کچھ حقیقت بھی تو دیکھیں نا، عوامی مسائل پر بھی تھوڑی توجہ دیں نا. تو بھائی خاص پیار حضور کی اولاد، خاص. ہر وقت نہیں بندہ روتا، کبھی روتا ہے جب کوئی خاص ہی بات ہو نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دن ہی حسن اور حسین مسجد میں رہتے.
ایک دن حضور نے اسپیشل پیغام بھیجا، فرمایا بلاؤ نا ذرا، کدھر ہے کدھر ہے؟ تو وہ دور نہیں تھے، وہ ادھر ہی رہتے تھے اور یہیں سے گئے ہیں۔ محبوب نے بلایا، آنے میں کچھ دیر ہو گئی شہزادوں۔ یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھی ہے، اور وہاں لکھتے ہیں یہ دیر اس لیے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ لگتا ہے انہیں کپڑے بدل رہی، خوشبو لگا رہی، کچھ تھوڑا دیر سے آئے دونوں شہزادے، اور جب ذرا دیر سے آئے نا حضور کی بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھے اور دونوں بازوؤں کو کھولا۔ امام حسن حسین دوڑ کے آئے، حضور نے کسی نے ایک کندھے سے لگایا، دوسرے کو دوسرے کندھے سے لگایا، غور کر نظر، اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے حضور نے کیا کہا؟ عرض کی اے اللہ، یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، یہ میرے پھول ہیں دنیا میں، مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر حضور دعا دینے لگے، کہا اے اللہ، جو قیامت تک میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک صلاۃ و سلام نے اپنی خلیعات اپنی امت کے سامنے کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پیار کر میں عرض کروں، تگڑا بندہ تو ویسے سیاسی جلسوں میں جاتا ہے، اس کی تو گاڑی صرف اس دن نکلتی ہے جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سیاسی جلسے پہ، وہ کسی غریب مریض کے کام تو بالکل نہیں آتی، لیکن کسی سیاسی جلسے میں جانا ہو تو پھر چاہے ٹوٹ بھی جائے پھر خیر ہے، چلو نمبر تو بنے گے نا لیڈر کے ساتھ، پھر خیر ہوتی ہے، پھر وہ نکل جاتی۔ امیر آدمی تو ویسے ہی وہ تو نہ میلاد کے جلسوں میں نہ محرم کی محفلوں میں، وہ کہاں آتے ہیں، وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں۔ ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ، ہم بھی اب نہ بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو، بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سمجھتے۔ میں جاتا ہوں محافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی، پورا گھنٹہ کرنا چاہیے، تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا میں مقرر ہوں، میں تو نصیحت کرتا ہوں، جو مجھے بھی فائدہ دے کسی اور کو بھی دے، تو نصیحت 10 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کانوں کا ذائقہ پورا کرنا تو وہ تو 2 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ایت جی اسی پچھلی باری انہوں بلایا سی تے ایت کی تھانوں بلایا ہے، تو ادو بعد پھر اسی فلانے نو بلانا ہے، تو بھئی اتنے بلائے تھے تو آپ پہ اثر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، اس کا ریزلٹ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ملا گیا قوم کو، نتیجہ خیزی کیا ہوئی، آپ میری بات سمجھے۔ ہم نے صرف اور صرف آج بات سن کے چلے نہیں جانا، ہماری قلبی کیفیات ہو حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کی، ہمارا لہجہ ہو ان سے پیار کا، طبیعت جمے، ایک تو ان سے پیار کرو اور دوسرا یہ دیکھو اس گھر کا طریقہ اصل میں ہے کیا۔ میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں نا امام حسین کی سیرت، تو وہ کہتے ہیں کربلا میں گئے تھے، بھی کربلا میں تو 50 سال کی عمر کے بعد گئے تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ امام حسین کی زندگی کو حجرے کے اندر ہے صرف جس کا پتہ نہ ہو، انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، بھرپور۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ شان والا، ڈھکا چھپا نہیں، تو اہل بیت نبوت کا جو طریقہ اسے سمجھو۔ سب سے پہلا اس گھر کا انداز یہ ہے کہ وہ صبر والے لوگ تھے، قناعت والے لوگ تھے۔ ادھر دیکھو، تھوڑے پیسوں پر وقت گزارنے والے تھے، تھوڑی پر گزارا کرنے۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی دینا، مال دولت جائیدادیں یہ بنائی نہیں، آئی بڑی رکھی پیار نہیں۔ کسی بندے کی، کسی غریب کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لیکن حضرت فاطمہ کے پڑ جاتا تھا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اوہو بچی آ جاتی جی میں کیا کرتا،
تو نبی پاک کے پاس آ کے حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ سنا آپ کے پاس غلام آئے، تو ایک غلام مل جائے تو چکی پیس لیا کرے گا، گھر کے کام کاج کر دے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا پتر تجھے بہتر نسخہ نہ تو یا رسول اللہ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، جب تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا سماج دے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک نے فرمایا پتر گھر کے کام خود ہی کر دی۔ یہاں کہتے ہو خو بچی سسرال میں بڑی دکھی ہے جی، کیا کرتی؟ کہتے روٹیاں پکاتی۔ کنز العمال میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ خود چکی پیس رہی تھی۔ بچے کے لاڈلا، میرا بچہ لاڈلا ہے جی، کیا لاڈلا ہے؟ کام کوئی نہیں کرتا، انہوں کچھ نہیں کہنا لاڈلا ہے۔ اتنا دنیا میں کوئی لاڈ کر سکتا ہے جتنا نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کیا ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کی تباہی اتار رہے ہیں، ان کی صلاحیتیں ختم کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ چکی چلا رہی، تو حضور نے دیکھتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میں کو بندوبست کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں کچھ لاتا ہوں، نہ۔ حضور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تجھے ہی عطا فرمائے۔